زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین کا قیام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور ماہ محرم کے سلسلے میں یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ بغور اسے سنیں اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جانشین آفتاب دکن مولانا سید حیدر زیدی صاحب قبلہ۔ میں قبلہ و کعبہ سے معروضہ کرتا ہوں کہ آپ اہتمام ایام عزا میں ہمیں کیسے برپا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ائمہ معصومین کی تعلیمات یا ہدایت آپ پیش فرمائیں قبلہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد صلوات۔ ناظرین، جس موضوع پر دعوت کلام دی گئی ہے اس سے قبل میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دو چار لمحے آپ کے عنوان سے لوں کہ ماشاءاللہ سے ایک وقت تھا ماضی میں کہ جس کے لیے ہم اس طرح کی سہولتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چینل شروع ہوئے ابتدا میں تو بھی یہ امکان کم تھا کہ ہمارے اپنے قومی چینل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے دن گزرتے گئے ماشاءاللہ سے ترقی بھی ہوتی گئی اور سہولتیں بھی فراہم ہوئی، تو اب اس وقت کافی شیعہ چینل جو ہے سامنے ابھر کے آئے ہیں، اور ہر ایک یہی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ جو شیعہ اسلامک جو ٹرم ہے، یہ اصطلاح ہے، یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے کہ دنیا کے سامنے شیعت کا کردار آئے۔ تو ہر چینل والے ماشاءاللہ سے یہی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نام اس لیے نہیں لوں گا اور چینلوں کا کہ اگر کوئی چھٹ جائے تو پھر ناراضگی ہو جائے گی، کہ جو بھی جتنے بھی چینل ان کا مقصد یہی ہے کہ حسینی کردار سامنے آئے اور علوی کردار سامنے آئے، اہل بیت کی سیرت سامنے آئے کہ ان کی کیا تعلیمات ہیں، وہ مکمل طور پر سب یہی کر رہے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ابھی عام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل شروع ہوا ہے، سٹارٹ ہوا ہے ابھی، اور آپ تمام سے ناظرین سے معروضہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے اس چینل کے ساتھ تعاون کریں، اس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ان کے جو ارادے ہیں اور ان کے جو پلانس ہیں وہ بہت اچھے ہیں کہ عام دنوں میں بھی بہت دن بھر اور رات کا ایک حصے تک، صبح سے لے کر رات کے 12 بجے تک یہ چینل چالو رہے گا۔ اس میں صرف مذہبی چیزیں شامل رہیں گی، مجالس، جشن، محافل، جلوس وغیرہ دکھائے جائیں گے، اور پھر ایام عزا میں تو 24 گھنٹے یہ چینل مسلسل جاری رہے گا۔ تو میں اس بات کے لیے چیئرمین یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل جناب ہاشم علی مرزا صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ان کے تعاون کرنے والے ٹیکنیشینز وغیرہ یہ سب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہمارے مولوی ذاکر اہل بیت فیاض حسین صاحب ہوسٹ ہیں اس کے، اور جو یہ دعوت دیتے ہیں یہ مسلسل اس چینل کے ساتھ ہیں۔ تو دعا یہی ہے کہ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ ہو، اور یہ جو ارادہ رکھتے ہیں پروردگار و پھیلے، چار معصومین انہیں اپنے ارادوں میں کامیاب فرمائے۔ دوسرے جو ابھی مولوی فیاض حسین صاحب نے کہا کہ آج کل کے حالات کے پیش نظر ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو مسلسل مجھ سے جس قدر ممکن ہو سک رہا ہے، جو مدارس ابھی تک میں پڑھتا آیا ہوں اس میں اب تک بالکل اب تک ایام عزا بہت قریب ہیں، آئندہ بھی ایک دو دن میں جب بھی کوئی مجلس ہوتی ہے میں برابر 10 منٹ 15 منٹ اس عنوان ہی سے لے رہا ہوں کہ بالخصوص قوم کے پوری تمام ہماری قوم کے مومنین اور مومنات بزرگوں سے التماس کے ساتھ، اور اپنے ہمسنوں اور کمسن بھائیوں کے نوجوانوں کے لیے میں اپنی یہ نصیحت کر رہا ہوں مسلسل کہ ہمیں
شیعہ جو ہم کہلاتے ہیں اس کی بنیاد جو ہے وہ ایثار و قربانی پر ہے. سبحان اگر ہم ایثار نہیں کر سکتے ہیں اور قربانی نہیں دے سکتے ہیں کسی چیز کی بھی تو پھر شیعہ کہلانے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں. کیا ہمارے پاس مطلب ہی نہیں ہے. کیا جذبات اور سے مغلوب ہو جانا، جذبات ہم پہ اگر غالب آ جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہم کل غالب کے ماننے والے ہیں. تو ہم پر ان کے تعلیمات غالب ہونا چاہیے، اپنے جذبات نہیں غالب ہونا چاہیے. سبحان اللہ. بے شک. تو اپنے جذبات پر قابو رکھنے کا نام محبت علی ہے، کیا کہیں. اور ایثار و قربانی کا نام ہی محبت حسین ہے. سبحان اللہ. بے شک. لغت میں کئی معنی ہیں لفظوں کے، لیکن اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے جس نے ان معنوں کو بدل دیا ہے. کیا کہیں. آج اگر آپ ایثار و قربانی کہیں تو اس کے معنی حسین ابن علی کے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. صبر کہیں تو حسین ابن علی کہا بے جائے شک. گا. سبحان اللہ. ایثار کہا جائے گا تو حسین ابن علی کہا جائے گا. بے شک. تو کربلا میں فاطمہ کے لال نے صرف خون بہا کے اپنے افراد خاندان کا ایسے ہی خون نہیں بہایا ہے، اس خون کی قربانی کے ساتھ آج ہم بھی یہی تاثری میں خونی ماتم کرتے ہیں. بے شک کرنا چاہیے، کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کریں گے، اسے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ہمیں اپنے تھوڑا سا انداز بدلنا پڑے گا، تھوڑا سا ہمیں طور طریقہ بدلنا پڑے گا حالات کے پیش نظر. ورنہ حالات اگر نارمل ہوں، معمول کے مطابق ہوں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں ہمارے پاس. لیکن اب جو مسئلہ درپیش ہوا ہے، یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت اس لیے ہوئی ہے کہ آج پوری دنیا جس ایک چھوٹے سے وائرس کی وجہ سے پریشان ہے، میں تو یہ کہتا ہوں پریشان ہی نہیں ہے بلکہ پوری دنیا اس وائرس کے آگے گھٹنے ٹیک چکی ہے، ماتھا ٹیک چکی ہے، اپنی ہار تسلیم کر چکی ہے. اب اس پروگرام میں میرے اس انٹرویو میں اتنے وقت کی گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیل بتلاؤں، ورنہ ایک بات میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچا دوں جو بہت ضروری بھی ہے، اسی کو پیش نظر رکھے. چونکہ ہمارے ائمہ طاہرین نے اس دور کے لیے بڑی پیشینگویاں کی ہیں اور بہت موجود ہے ہمارے پاس. مولا کائنات نے واضح طور پر کہا کہ میرے بیٹے، میرے فرزند جو آخری امام ہوگا اس کے آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا. تو اس میں جو آثار ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ وبائیں پھیلیں گی اور بہت سی اموات ہوں گی، اور ایسی ناگہانی اموات ہوں گی کہ جس کے لیے آپ حیران ہو جائیں گے، یعنی عقل ششدر رہ جائے کہ یہ کیسا ہو گیا. تو اب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ایک شخص آپ کو 2 گھنٹے پہلے چلتا پھرتا نظر آتا ہے، 2 گھنٹے کے بعد اطلاع ملتی ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا. تب آپ کی عقل حیران ہوتی کہ نہیں ہوتی. تو جو مولا کائنات نے کہا ہے وہ ہو کر رہے گا. بے شک. یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز علی نے کہی اور نہ ہو، ناممکن ہے. مولانا کہا جو، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ان تمام مصیبتوں سے بچنے کا بھی حل ہمیں بتایا گیا. بے شک. اب دنیا ویکسین نکال لے، دوائیں نکال لے پروٹیکشن کے لیے. بہت اچھی بات ہے کہ ہم پریکاشنری جو ہے ایکشن لیں، پریکاشنری احتیاطی تدابیر اختیار کریں. اس کا میں بالکل بھی خلاف نہیں ہوں، بے شک کرنا چاہیے ہم کو. اب ہم اب تک کر بھی وہی رہے ہیں. بالکل صحیح. اب تک بھی جو ہم عزاداری کر رہے ہیں، مولا کائنات کی عزاداری کی گئی، رمضان میں شعبان میں اتنے محفلیں سجائی گئیں، وہ جو آن لائن ہونا تھا آن لائن ہوئے، اور جو کرنا تھا کرے. جو کرنے والوں نے احتیاط کے ساتھ ہی کیا ہے، پوری پابندی پوری سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کیا ہے، سینیٹائزنگ کا بھی انتظام کیا ہے. تو تھوڑا سا ہمارا مطلب کہ ہم ہمیشہ ایسا تو نہیں کرتے تھے، اب کرنا پڑا حالات کی بنیاد پر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات راز کھل گئے ہیں، پردے اٹھ گئے ہیں. آپ دیکھیے پوری دنیا میں نظر ڈال کے اس وقت جو سیکریٹس تھے بڑے بڑے ممالک کے، وہ سب اوپن ہو گئے، سامنے آ گئے. منکشف الغطا ہو کہ اب راز کھل گئے ہیں، پردے اٹھ گئے ہیں. وانقطع الرجاء کہ امید ختم ہو گئی ہے، امید ٹوٹ گئی ہے کہ نہیں ہے. اس وقت کیا عالم ہے، لوگ نا امید ہو گئے ہیں حالات سے مکمل. کمال کی بات تو یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ نا امید، یہ دعا عمومی طور پر ہے نا، سب کے لیے ہمیں تو پڑھنا ہے، لیکن یہ کہ جو اس کے معانی اور مفاہیم ہیں اس میں یہ جو نا امیدی ہے، یہ نا امیدی ہم سے کہا جا رہا ہے. ورنہ جب تک ہمارا امام موجود ہے ہمارے نا امید ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. دنیا نا امید ہوئی کہ نہیں، میں مسلسل عرض کر رہا ہوں، یہ چھوٹی سی وبا نے جہاں پوری دنیا کو ناکام کر دیا، ایک علی کے چاہنے والے اور حسین کے عزادارے جس نے پلٹ کر اس وبا کو ناکام کر دیا. الحمدللہ. آج ہمارے پاس جس بھی کیفیت میں، جس بھی انداز میں عزاداری ہو رہی ہے، مجلس شہادت کی مجلسیں ہوں گی،
जनाब मुस्लिम की शहादत की मजलिसें हुई, पिसरा की शहादत की मजलिसें हुई, बेशक ईसा सवाब की मजलिसें हुई, बेशक। तो ये सारी मजलिसों का होना हमारी कामयाबी और कोरोना की नाकामी की दलील है। बेशक सुभान अल्लाह। एक कौम हम ही है जिसने उसको नाकाम किया है, बेशक। और इस नाकामी में हमने जज्बात से मगलूब होकर कोई काम नहीं किया है, बेशक। अक्ल व खिरत और होश से काम लेना है। बेशक। आपको चूंकि मौला कायनात और इल्म ताहरीन को ऐसे लोग बिल्कुल भी गवारा नहीं है जो खुद उनका लिहाज ना करते हो। क्या हमको अहले बैत के मेयार का लिहाज करना है, बेशक जज्बात में आकर और जज्बे में आकर कोई अमल नहीं करना है, बिल्कुल सही बात। बल्कि हमें पूरी एहतियात कर उनके तालीमात को पेश नज़र रख के करना है। तो अगर आप तालीमात में देखेंगे तो सबसे पहले हमें इंसानियत का दर्ज दिया गया है। क्या कहना। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो फिर आप अच्छे शिया भी नहीं हो सकते। सुभान ये तयशुदा बात है, मैं कुल्लिया बता रहा हूँ, सुभान। ये मेरी अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, एक कुल्लिया बता रहा हूँ मैं बिल्कुल सही आपको। बात। जो अच्छा इंसान, इसकी मिसाल दुनिया में बहुत मौजूद है। एक बेहतरीन सर्जन है, डॉक्टर है, लोग दूर दूर से आके उसका इलाज कराते हैं, तो उन्हें अपने फन में तो माहिर है, मगर इंसान अच्छा नहीं है तो वो एक्सप्लॉइट करता है, क्या कहना। वो इस्तेसाल करता है। आने वाला कहता है 2 लाख रुपए दो तो मैं ऑपरेशन करूँगा, मैं तो नहीं करना। अब वो गरीब अगर है तो कुछ भी करता, मगर चूंकि उन्हें माहिर है उससे इलाज कराना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात। तो उन्हें बुनियाद अच्छा इंसान नहीं है तो अच्छा डॉक्टर भी नहीं होने। बिल्कुल सही। तो जो अच्छा इंसान होगा उन्हें रियायत भी करेगा अपने मरीजों से। सही फरमाना। बिल्कुल ऐसी मिसालें हर शोबे के लिए हो सकती हैं, इस वक्त इतना वक्त नहीं है, लेकिन ये कि हमें इस बात का ख्याल रखना है कि तालीमात अहले बैत और तालीमात मौला कायनात क्या हैं। बिल्कुल सही। उसमें आपको बुनियादी तौर पर जो आप मिलेगा वो इंसानियत का दर्स है, और ये मसला इंसानियत का है। कोरोना की वबा का जो मसला है ये ना मजहबी मसला है, ना सियासी मसला है, ना कोई आपसी इख्तलाफ का मसला है, ना मसलक का झगड़ा है। ये मसला रिफाए आम्मा का, मफाद आम्मा का मसला है, ये इंसानी जानों का मसला है। और हमारे अइम्मा ने कभी भी ये नहीं चाहा कि उनके चाहने वालों की जानें यूं ही चली जाएं। एक दौर था छठे इमाम में जब अहले बैत के चाहने वालों के हथेली से खुशबू आती थी, तो दुश्मनों ने ये शुरू किया था कि खुशबू सूंघते और क़त्ल कर देते। चाहने वालों ने आके कहा कि मौला ऐसे हो रहा है, तो मौला ने दुआ की, वो खुशबू वापस ले ली गई। क्यों भाई? इमाम तो बड़ी निशानी थी ना चाहने वालों की, सादात की। इमाम आप क्यों? इसलिए कि नस्ल कशी हो रही थी। अब अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो इमाम यही देखिए, हमारे अफराद में से अगर हमारी बेएहतियाती की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से एक आदमी भी अगर मुतासर हो जाता है तो उसकी जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? किसके सर जाएगी जिम्मेदारी? मैं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, मेरा क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी है, मैं बेहतियाती कर रहा हूँ, मुझे नहीं होगा असर उसका, कोरोना है मुझ में, अटैक हो चुका है, लेकिन मेरी क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी होने से, मेरी इम्यूनिटी अच्छी होने से उस मुझ पर असर नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे बाजू वाले को असर हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? तो हमको ये सारी चीज़ें पेश नज़र रखना है। जो बात मैं कर रहा था बुनियादी, वो बहुत अच्छी बात है जो आप तवज्जो से फरमाएं कि वो दुआ जो है अल्लाह माज़बल बराओ बरल खफ़ा, कि खफ़ा के यानी छुपी हुई चीज़ें पर्दे से बाहर आ गई हैं, पर्दे उठ गए हैं। वन का शफल बताओ, वन ख़तर रजाओ, उम्मीद टूट चुकी है। अब इसके बाद की आप फिक्रा गौर करें। वन ख़तर रजाओ और ज़ाक़तिल अर्ज़, ज़ाक़तिल अर्ज़ का मतलब ये है कि ज़मीन तंग हो गई है। क्या हुई कि नहीं हुई? अब आप गौर करें, इतनी तंग हो गई कि इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है। वरना वो इंसान जो पूरी दुनिया में फिरते रहने का दावा करता था कि वो ज़मीन इतनी तंग हो गई उसके वास्ते, ये इमाम फरमा रहे हैं, होगा ऐसा, और हुआ, हो रहा है। इतनी तंग हो गई है कि इंसान अपने घर से बरामद नहीं हो रहा है। कुछ घर तो ऐसे भी हैं अज़ीज़ान गिरामी जहाँ कोई अपने कमरे में कैद होकर रह गया, निकल ही नहीं रहा है। ना अहल वयाल से वक्त पर उसके लाके खाना दे दिया जाए, पानी दे दिया जाए, वो इस्तेमाल कर रहा, निकल 3 महीने से कैद है वो। इतनी तंग हो गई है ज़मीन। वज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समाओ, आसमान के रास्ते बंद हो गए। हुए कि नहीं हुए? आज फ्लाइट चल रहे हैं, क्या कहें, लिमिटेड चल रहे हैं। अब वरना 3 महीने तो आप व्हाट्सएप पे देखते थे, हर कंट्री के प्लेन्स को बता रहा था कि हज़ारों से हवाई जहाज कहाँ गया वो आपका गुरूर हवाओं में फिरने का, वो हवाओं में उड़ने का, वो तकब्बुर कहाँ गया आपका कि हम वो इस अल्लाह की तरफ। ये एक छोटी सी मामूली से वायरस ने आपके पूरे गुरूर को चकनाचूर कर दिया, पूरे जैम होकर रह गए, पूरे मुंजमद हो गए पूरे एयरपोर्ट्स, कोई ट्रैफिक नहीं एयरपोर्ट्स पे। जो ये पूछते थे वली असर का जब ज़हूर होगा तो जितनी टेक्नोलॉजी है फेल हो जाएंगी, इस पे भी एतक़ाद नहीं था लोगों का। तो कम से कम ये समझ लें कि अब ये ऑटोमेटिकली फेल तो नहीं हुई हैं,
لیکن آپ کی اپنی مرضی سے آپ مجبور ہو گئے فیل کرنے آپ پہ. مجبور ہو گئے اس پہ آپ نے اپنے مشینری کو بند کر دیا, آپ نے ہاتھوں سے بند کر دیا. ابھی ظہور آپ کو یہ خوف ہے کہ یہ مشینری چالو ہوگی تو پھر ہماری جان کو خطرہ ہے, تو آپ کو اپنی جان کی اتنی فکر ہے, تو جان کی فکر کرنے والے جان کی فکر کریں. علی کا چاہنے والا اور حسین کا آزادہ کبھی جان کی فکر نہیں کرتا. بے شک, سبحان ہم احتیاط موت سے خوف کھا کے ہرگز نہیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. خدا کے لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ شیعہ قوم احتیاط کر رہی ہے, گورنمنٹ سے ہم کام جو ہے ان سے تعاون کر رہے ہیں, نہیں, تو اس بنیاد پہ نہیں کریں کہ ہمیں موت سے ڈرنا ہے. موت تو برحق آنا ہی آئے گی. میرے مولا نے کائنات نے ایک ایسی عجیب حدیث بیان کی ہے کہ جس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں اگر کسی کے دل میں تھوڑا سا بھی خوف تو نکل جائے گا. مولا فرمائیں کہ ہمارے چاہنے والوں کے لیے موت محافظ ہے. کیا کہیں, موت تو سیکیورٹی گارڈ ہے آپ کی. بے شک, تو جب تک آپ کو نہیں آنا ہے وہ سیکورٹی کر لے, جب آنا ہے سیکورٹی خود ہٹ جائے گی. کیا کہیں, کہاں تک جائے. دنیا والے موت سے خوف کھا کے بھاگتے ہیں, موت ان کا پیچھا کرتی ہے. کیا کہیں, علی کا چاہنے والا, حسین کا آزادار, موت کا پیچھا, موت اس کا پیچھا نہیں کرتی, وہ موت کے پیچھے ہوتا ہے. موت آگے ہوتی ہے, آگے آگے موت ہوتی ہے, پیچھے پیچھے حسین کا آزادار ہوتا ہے. تو آزادار حسین کو موت سے تو خوف کھانا ہے نہیں, لیکن پھر ان کی تعلیمات میں یہ جان کا تحفظ بہت ضروری ہے. کربلا کی واضح مثال موجود ہے ہمارے پاس. خیمے جل رہے تھے, امام وقت نے کہا کہ پھوپھی اماں جان کا بچانا لازم ہے. کئی مسئلوں میں بتایا گیا کہ جان کا, اپنی جان کا بھی اور دوسروں کی بھی جان کا. سب سے زیادہ مسئلہ دوسروں کی جان کا ہے. ایک آپ کا خطرہ ہو جائے گا تو دوسروں سے اس سے زیادہ خطرہ ہو جائے گا. تو یہ جو دعا میں نے کہا آپ کی خدمت میں, یہ ہمارے سامنے مجسم ہے کہ نہیں ہے. بے شک, وہ مونیت السماء ہو, آسمان کے راستے بند ہوئے کہ نہیں ہوئے, زمین تنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی, کیا کہیں, پردے کھل گئے کہ نہیں کھلے, کیا کہیں, راز فاش ہوئے کہ نہیں فاش ہوئے, بے شک, ہے کہ بلا آئی کہ نہیں, ساری چیز. اب کمال کی منزل یہ ہے کہ اس سے بچاؤ کا راستہ کیا ہو. آپ نکالے ویکسین, ہمارے پاس تیار ہے ویکسین. کیا کہیں, کیا ویکسین ہے ہمارے پاس؟ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. سبحان اللہ. اب اس کا ترجمہ سنیے آپ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میرے لیے, میرے بچانے کے لیے یہ 5 کافی ہیں جو مجھے ہر وقت, لفظ ہے اس میں وبا کا, تو مجھے وبا آپ کہہ رہے نا کہ آگ کی طرح پھیل گئی ہے, یہ وبا ہے نا, آگ کی طرح پھیل رہی ہے, تو اس میں لفظ ہے میرے لیے یہ 5 کافی ہیں ہر آتش اور تپش سے بچانے کے, کیا کہنے, سبحان, محفوظ رکھنے کے لیے. سبحان اللہ. میرے لیے 5 کافی ہیں. تو آپ یہ دعا پڑھتے رہیے. اور بھی اعمال ہیں, زیارت عاشورہ ہے, آپ اس کو اپنی عادت بنا لیں, روزانہ پڑھیں کوئی ایک بات مقرر کر کے, اور دعا کریں. انشاءاللہ آپ کو اس کا نقصان بالکل بھی نہیں ہوگا. ہم احتیاطی مادی جو تدابیر ہیں اس سے بھی ہم پس نظر نہیں کر سکتے, پس انداز نہیں کر سکتے. ہم لاپرواہ ہو گئے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ خود سائنٹسٹوں میں اختلاف ہے. کئی ڈاکٹرز کے میں آپ کو انٹرویوز بتا سکتا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ ماسک بیکار ہے. بالکل صحیح, ماسک کا کوئی فائدہ ہی نہیں, بلکہ پلٹ کے الٹا نقصان بتا رہے ہیں لوگ. سانس پہ کیسز بھی ہوئے, ماسک لگا کے واکنگ اور جاگنگ کرنے والا سانس پہ اثر پڑ گا. تو ایسا یہ سے بھی ہے. اور کچھ لوگ بہت ضروری بتا رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, آپ جو مناسب سمجھتے ہیں ظاہری تدابیر جو ہے ان تدابیر کو آپ عمل کریں. اور اسی طرح اب مسئلہ آتا ہے عزاداری کا ہمارے پاس. تو جو ارباب ذمہ دار ہیں ہمارے پاس وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. میری دعا ہے ان سب کے لیے جو حکومت سے رجوع, اور بالخصوص جو ہمارے پاس سامنے عملی طور پر سامنے آ رہے ہیں وہ نجف علی شوکت صاحب ہیں, اور ہمارے جو مجلس اتحاد المسلمین میں شیعہ کمیونٹی کے جو نمائندگی کرتے ہیں ریاض الحسن ہمارے گولڈی افندی, اور یہ لوگ مسلسل پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں کمشنر سے بھی, ACP وغیرہ سے بھی. تو حکومت سے جو ہر آدمی قوم کا تو جا کے رجوع نہیں ہو سکتا. تو اب جن لوگوں نے ذمہ داری لی ہے اپنے کاندھوں پر کہ ہم کریں, وہ کوشش کر رہے ہیں. ہماری دعا یہ ہے کہ آپ دعا کریں ہر وقت نماز میں کہ پروردگار ان کو اپنے ارادوں میں اور ان کو اپنے کام میں کامیاب کرے. بے شک, وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. تو وہ ارباب متعلق کر رہے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے, عام آدمی کو, عام ہر ایک آزادار کو, ہر ماتمدار اب یہی کرنا ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں آزاداری کا اہتمام کرنا ہے. دیکھیے آزاداری نہیں کرنا ہے تو ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتا. میں شروع سے کہہ رہا ہوں, نہیں تو سوچو ہی مت آپ, پیمانہ بدل دو, پیمانہ بدل دو, انداز بدل دو. ٹھیک ہے, آپ کے پاس 1000 آدمی آتے تھے, تو اب اگر 1000 آدمی نہیں آتے کیا مجلس نہیں ہوگی؟
آپ ماتم کرتے تھے پہلے. میں ماتم کے لیے بطور خاص نوجوان سے ملتمس ہوں, میری التماس ہے کہ ان بات کو سمجھے, غلط نہ سمجھیں, یہ غلط مطلب نہ نکالے. میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں شہزادی کے معیار کو سامنے رکھتا ہوں. شہزادی کونین آپ کے ظاہر کو دیکھتی ہے یا باطن کو دیکھتی ہے؟ پہلے یہ طے کر لیجیے. آپ کے ظاہر کو دیکھتی ہے یا باطن کو دیکھتی ہے؟ تو باطن کو دیکھتے ہیں. آپ کی نیت, آپ کا خلوص کیا ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں روڈ پہ جا کر ہی ماتم کروں گا تو میری شہزادی قبول کریں گی, تو یہ شہزادی کی توہین ہے. یہ شہزادی کی توہین ہو گئی ہے. آپ کا منشا یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ میں روڈ پہ جا کر خون بہاؤں, روڈ پہ جا کر ہی ماتم کروں تو میری شہزادی قبول کریں. نہیں, آپ تنہائی میں اپنے گھر میں حجرے میں اکیلے ماتم کیجئے, شہزادی قبول کرنے والی ہے. خلوص سے کیجئے, اخلاص سے کیجئے. ہم کو دکھانے, ہم اب تک بھی جو کرتے ہیں دکھا رہے ہیں, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دکھا رہے تھے, حالات تھے, حالات موافق تھے تو آپ دکھا کے کر رہے تھے. اب حالات موافق نہیں ہیں تو ہم خفیہ انداز نہ کریں, آپ گھر میں کریں تو کوئی آپ بنا. میں شکر گزار ہوں حکومت تلنگانہ کا, ان کے عہدیداروں کا, منسٹر جتنے بھی ہیں, اور بالخصوص محکمہ پولیس ہمارے ساتھ بڑی رعایت سے کام لے رہی ہے. میرا معروضہ یہ ہے کہ اس رعایت کا غلط استعمال نہ کیا جائے, مس یوز نہ کریں ہم اس کو. پہلے ہی وہ لوگ بری, آپ اپنے گھروں میں اور عزاخانوں میں اندر بند کر کے اگر آپ دروازے ماتم کریں گے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے آپ کو. وہاں آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ پوچھنے والا نہیں ہے. آپ خونی ماتم کریں, جی بھر کے کریں. ماتم سے کون روک رہا ہے آپ کو؟ مسئلہ جو ہے اب اس وقت گھر سے باہر آنے کا ہے. اگر حکومت ہمیں اس شرط پہ اجازت دیتی ہے کہ آپ عزاداری کرنے اپنے اپنے گھروں میں, عزاخانوں میں, لیکن روڈ پہ نہ آئے, روڈ پر گیدرنگ نہ ہو, روڈ پر اجتماع نہ ہو, تو ہم کو ان کی بات سننا چاہیے, ہم کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے, اب تک وہ بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ آئندہ بھی پھر, ورنہ ہوگا کیا, اگر خدا نخواستہ اگر ٹکراؤ ہو جائے, گھر سے باہر نکل کے سڑک پہ آ کے ماتم کرنے کے سلسلے میں کچھ نوجوان اگر جذباتی ہو کے آ جائیں اور پولیس والے ان کو گرفتار کرتے کہ نیا مسئلہ ہوگا, پھر ان کو چھوڑاؤ, ان کو کرو. تو اگر ٹکراؤ ہو جائے تو پھر وہ لوگ سختی پہ اگر آ جائیں گے نا, تو پھر جو گھروں میں بھی عزاداری ہو رہی ہے اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. شکر ادا کیجیے کہ ابھی ہم گھروں میں اور عاشق خانوں میں محدود انداز میں صحیح, 150 آدمی میں صحیح, لیکن ہونا شرط نہ ہونا ہے. کبھی بھی شہزادی کونین نے, آپ دیکھ لیجیے پورے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے, کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ صرف یہی کہا کہ میرے رونے والے ہونا مجھے, کبھی تعداد کے لیے نہیں کہا. فاطمہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ 1000 ہوں گے تو میں مجلس میں آؤں گی, 2 آدمی ہوں گے تو آپ اکیلے مجلس کیجیے, فاطمہ آ جائیں گی. خلوص سے کریے, دل سے کریے, دل کی گہرائی سے کریے. اس کے ساتھ ساتھ خلا اب یہ بھی بتائیے کہ تبرک کا جو اہتمام کرتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط برتیں. وہ تو کرنا ہی پڑے گا اور کر بھی رہے ہیں. کئی مجلسیں بنا کے لا رہے ہیں اب تک ایسی ہوئی ہیں, کئی مجلسیں جہاں کھانا کھلایا جاتا تھا اور نہیں کھلا کے بڑھ دیا گیا ہے. آپ اگر محدود ہے بالکل, کھلانا بھی چاہتا ہوں اپنے گھر میں, کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ہے. جیسا پہلے ہوتا تھا, لوگ تبرک لے کے گلی کوچوں میں آ جاتے تھے, عام طور پہ ہوتا روڈ پر سڑک پہ کھلایا, وہ تو ممکن ہی نہیں ہے اس وقت حالت کے اعتبار سے. اگر ہم اہتمام کرتے ہیں تو ہمارا اہتمام ناکام ہے, بری بات ہے. ہم اپنے مذہب کو بدنام کر دیں گے, ہم اپنے ائمہ کے لیے جو ہے باعث توہین بنیں گے. آپ خدا کے وقت ایسا نہ کریں, ان کا قول ہے کہ تم ہمارے لیے زینت بنو. کیا کریں اگر یہ تبرک بھی ہم اگر بانٹنا چاہ رہے ہیں اللہ, تو یہ بولے کہ تمام انسانیت کو حسین کے نام پہ آپ پانی پلانا چاہ رہے ہیں یا کھانا کھلانا چاہ رہے ہیں, تو یہ بھی جس طریقے سے آپ عزاداروں کو تقسیم کر رہے ہیں اسی پیکٹ پارسل کے تحت آپ تمام جو بھی مذہب بلا مذہب و ملت کھلایا جاتا ہے جیسا وہ تو ہوتا ہی ہے نا, تو یہ بھی اب بانٹنے کا طریقہ بدل دیں تو بھی جو ہے کوئی فرق نہ رکھے. کیا کہیں بدل بھی دیں, فرق نہ رکھے. اب پیکٹ میں دے رہے ہیں تو چن کے جمع شیعہ نہیں, وہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے. حسین کا صدقہ تو پوری دنیا کھاتی ہے. عزیزان گرامی, کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اگر عدد و شمار نکالنے کے لیے بیٹھے نا تو بہت مشکل مسئلہ ہے. حسین کے نام پر خرچ ہونے والا اماؤنٹ جو ہے وہ اس کا وہ شمار ہی نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی مشین نہیں پیدا ہوئی آج تک 2 باتوں کے لیے, ایک حسین پہ خرچ ہونے والا اماؤنٹ کتنا ہوتا ہے, اور ایک حسین کے غم میں بہنے والے آنسو کتنے ہوتے ہیں, اور ایک حسین کے نام پہ پڑنے والا سینے پر ہاتھ. ایک عزادار کتنی مرتبہ مارتا ہے تو وہ نہیں کاؤنٹ کر سکتے, تو دنیا کا عزادار کا حساب کرو گے. تو یہ تو حسین کا صدقہ ایسا ہے کہ پوری دنیا کو فائدہ ہوتا ہے. کوئی مذہب کی خرید نہیں ہے. کپڑے کی دکان ہے, کپڑے والے کا فائدہ, سوئی تاگے سے لے کر, کھانے پینے سے لے کر,
کنسٹرکشن مٹیریل تک کی بات یہ ہے کہ محرم آتے ہی تیاریوں میں ہر چیز استعمال ہوتی ہے پورے 2 مہینے. دیکھیے بنیادی مسئلہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس کہ دوسرے جو کمپیئر میں نے کہا تھا لوگوں سے، شوکت وغیرہ سے بھی، گولڈی سے بھی میں نے کہا تھا کہ جب آپ لوگ جائیں ارباب مجاز سے گفتگو کرنے کے لیے تو وہ لوگ مثال دیں گے کہ بھئی ہم نے گنیش کا پرمیشن نہیں دیا، ہم نے جو ہے وہ بونال کا پرمیشن نہیں دیا. تو آپ ان کو یہ کنونس کریے کہ بھائی آپ کا بونال 1-2 دن کا پروگرام ہوتا ہے اور ہمارے پروگرام سے آپ کمپیئر مت کریے علامہ بی بی کے جلوس وغیرہ سے. اور دوسرے یہ کہ آپ کا گنیش ہوتا ہے تو کہیں 3 دن کا ہوتا ہے، کہیں 5 دن، کہیں 7 دن، کہیں 11 دن سے زیادہ کا کوئی ہوتا نہیں. ہمارا مسئلہ 68 دن کا ہے، 2 مہینے 8 دن کا مسئلہ ہے ہمارا. تو اس کو آپ کنسیڈر کریے. علامہ بی بی کے لیے بھی بہت بڑی بات ہوئی، انشاءاللہ شہد چاہیں گے تو برآمد ہوگا اور ہاتھی پری جیسے ہوتا تھا اب ممکن یہ ہے کہ ریسٹرکشن کے ساتھ ہو. تو وہ ان تحدیدات کے ساتھ اگر نکلنے ہی کا پرمیشن ملتا ہے تو بہت بڑی بات ہے. ہم کو مقام شکر ہو. اس وقت بھی میں کہوں گا حیدرآباد کے مومنین ازادار شکرانے کی نماز پڑھیں کہ آج آپ کو اتنی تو آزادی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ یہاں 50 آدمی کا چلیے 50 آدمی پابندی ہوتی ہے نہیں ہوتی الگ بات ہے، لیکن انہوں نے تو آپ کو اجازت دے دی نا کہ 50 آدمی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں مجلس. آپ یو پی کی حالت دیکھیے، یو پی کی حالت، یو پی کی گورنمنٹ نے باقاعدہ اپنے گائیڈ لائنس دے دیے ہیں کہ 144 امپوز کر دیا گیا ہے، نافذ کر دیا گیا ہے. اب کوئی 4 آدمی بھی سڑک پہ آ جائے تو پولیس کارروائی کرے گی. کتنے بڑے بڑے عاشق خانے ہیں وہاں پر، بڑا امام باڑہ، چھوٹا امام باڑہ، باب الحوائج کی بارگاہ، رستم نگر کی، اور جو کربلا ہیں وہاں پر تال کٹوری کربلا وغیرہ، اتنے بڑے بڑے ہزاروں کی تعداد میں زائرین جاتے ہیں. وہ نہ آپ پابند کر دیں کوئی زائر نہیں جائے گا زیارت کے لیے. 4 آدمی صرف رہیں گے اندر. اگر آپ کرنا ہے عاشق خانے میں مجلس تو صرف 4 آدمی میں کرنا، 5 کا پرمیشن نہیں ہے. کہاں 4 کہاں 50. ابھی جیسا آپ نے عرض کیا قبلہ کہ گنیش کے جلوس ہو یا بونال کا جلوس ہو، اس میں صرف ایک فرقہ شرک ہوتا ہے، مگر حسین ابن علی کا کرم ایسا ہے ان کی بارگاہ یا ان کے جلوس میں تمام مذہب و ملت کی کوئی خیر نہیں ہوتی. تمام لوگ، میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ ان کو اسی بات پہ کنونس کریں. یہ جو علامہ بی بی ہے، یہ جو علامہ بی بی ہے، یہ صرف اور صرف شیعوں سے منسوب نہیں ہے. کیا کہیں یہ اس علامہ بی بی کے ایک دور ایک زمانے میں جو لوگ یاد ہوں گا، پتہ نہیں موجودہ نسل جانتے نہیں جانتی ہے، کرفیو کا جو زمانہ تھا اس میں پویترن کمشنر تھے تو انہوں نے سیاہ لباس کو جو ہے کرفیو پاس قرار دے دیا تھا. اب کچھ لوگوں نے اس کا مس یوز کیا ہے تو اس میں ان کی غلطی نہیں ہے کہ وہ شیعہ نہ ہوتے ہوئے بھی کالا لباس پہن کے آ گئے، شامل ہو گئے، کچھ کیا. ایسے بھی خلاف لباس تھے کالے رنگ کے اور ان کو مجبوراً یہ استعمال کرنا. تو اس حالت تھے. اور بی بی کا نام نکالنے کا جب مسئلہ ہوا تو ہم سے زیادہ اہل ہنود نے ریپرزینٹ کیا جا کے کہ نہیں نکلنا چاہیے، اور اسی لیے ہم سال بھر انتظار کرتے. تو اکثر ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ بی بی کے علم کی برآمدگی کا جو مسئلہ ہے، جو فائدہ ہے، خود آپ کی حکومت، آپ اگر نکالیں تو آپ کی حکومت مستحکم ہوگی. بے شک بے شک. صرف یہ نہیں ہے کہ منت، یہ وبا و بلا سے آپ کو نجات بھی مل سکتی ہے اگر آپ بی بی کا علم نکالنے کی ضرورت ہے. تو یہ بی بی کا علم کا صرف ایک ماتم مجلس رونے خون بہانے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک ایسا پورا مسئلہ ہے، یہ انٹیگرل مسئلہ ہے. یہ پوچھنا نیشنل انٹیگریٹی کی بات ہے. اس جلوس میں ہندو بھی آتا ہے، سنی بھی آتا ہے، شیعہ بھی رہتا ہے، مارواڑی بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، کرسچن بھی رہتے ہیں. پورے اگر آپ دیکھیں تو ہم سے زیادہ تعداد ان کی ہوتی ہے. آپ اس تعداد پہ کنٹرول کریں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ لوگ نہ ہوں تو ٹھیک ہے، آپ ذمہ داری لے لیں کنٹرول کرنے کی، لیکن علم اسی طرح سے نکالا جائے، کیونکہ علم کے نکلنے سے شہر کی سیفٹی ہے. وہ بات سمجھے ہوں. یہ ایک عقیدے کی بات نہیں کروں کہ ہمارا عقیدہ بول کے نہیں ہے، یہ اہل ہنود کا عقیدہ. میں کیا کروں اس کو؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم سال میں ایک مرتبہ انتظار کرتے ہیں جب یہ علم آتا ہے، ہم زیارت کرتے ہیں، اس کے ہاتھی کے پاؤں پہ دودھ وغیرہ ڈالتے ہیں، یہ ہم ڈالتے ہیں تو سال بھر ہمارے گھر میں برکت رہتی ہے. اب آپ سوچیں جو انڈیویجول عمل کر رہا ہے وہ مجھے بتا رہا ہے کہ سال بھر میں ایسا کرتا ہوں تو میرے گھر میں برکت. اب وہ علم نکل کے شہر میں گھومے گا تو پورا شہر میں برکت ہوگی نا. بے شک پورا شہر امن و امان میں رہے گا. حیدرآباد اسی لیے ہر بلا سے بچا ہوا، اسی لیے بے شک بے شک. آپ دیکھیں، غور کر کے دیکھیں اس بات. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور تمام مذہب کے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ ہم مکمل طور پر اپنے جذبات پر قابو رکھ کے ہوش و حواس کے ساتھ اور پورے انہماک. دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب خلوص میں اضافہ ہو جانا چاہیے.
بے شک کیونکہ خلوص اور ایمان ایسی چیزیں ایک جگہ آ کر رکنے والی نہیں ہے. کیا ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے. بے شک اب جن کا ختم ہو جاتا ہے ان کی بدقسمتی ہے، لیکن علی کے چاہنے والے کے لیے یہ کہ اس کا ایمان ترقی کرتا تھا. تو یہ دور، یہ زمانہ ہمارے امتحان کا ہے. آپ امتحان میں کامیاب ہوں گے تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، آپ کے عقیدے میں اضافہ ہونا چاہیے، آپ کے یقین میں اضافہ ہونا چاہیے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اپنے جذبات اور اپنے احساسات، اپنی تمنائیں اور اپنی خواہشوں کی قربانی دیں گے. جب تک آپ قربانی نہیں دیں گے آپ کو اس کا ریوارڈ ملنے والا نہیں ہے. ہماری خواہش، تمنائیں شہزادی کونین کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام ناظرین یہی، جیسے جناب مولانا حیدر زیدی صاحب قبلہ نے عرض کیا، اسی طریقے سے تمام حکومت کی جو پابجائی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے عزائے حسین منعقد کریں اور اس میں شرکت فرمائیں اور تمام چیزوں کے لیے آپ پابند ہو جائیں خاص کر. اور اسی کے ساتھ میں قبلہ و کعبہ کا بے حد ممنون مشکور ہوں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا فرما دیجیے آخر اور میں. دعا تفصیلی دعا ہو سکتی ہے، مگر میں اس کو جامع کر کے اس کو دیتا ہوں 4 مصروں میں. چین دنیا میں ملے، راحت عقبہ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے. کا سہے دل لیے حاضر ہیں در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. رضوی ڈیری فارم، جس کا صاف ستھرا کام جو بنائے ہر کسی کو اسٹرانگ. رضوی ڈیری فارم جو 30 سالوں سے عوام کی خدمت انجام دیتا رہا ہے. ہمارے یہاں صاف ستھرے طریقے سے سارے ڈیری پروڈکٹس دستیاب ہیں، جیسے خالص بھینس کا دودھ، ملائی اور کھووا، جو سارے حفاظتی اقدامات کے تحت ہمارے پروڈکٹس سیفٹی میجرز کا خیال رکھتے ہوئے آرڈرز لیتے ہیں، جیسے ہوٹلز، فنکشنز، شادی، جشن وغیرہ. مجالس کے لیے ہمارے یہاں اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا. ہمارا ایک آؤٹ لیٹ روح برو علاوہ سرتوق دارالشفا کے پاس ہے، اور ہمارے ڈیری فارمز تلاب کٹا اور چلپلی میں موجود ہیں. ہمارے یہاں فری ہوم ڈیلیوری سروسز بھی موجود ہے. حسین زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے.